بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آنسو لیک کے بارے میں آپ نے سنا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ وہ لیک ہے، یہ وہ جھیل ہے جو 13,927 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے سطح سمندر سے۔ 1993 میں پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نچلی پرواز کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں، تو انہیں یہ جھیل نظر آئی۔ چونکہ اس کی شکل آنسو کی طرح ہوتی ہے، ٹیئر ڈراپ، تو اس کا نام آنسو لیک رکھ دیا گیا۔ آنسو جھیل صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کی وادی کاغان میں واقع ہے۔ 1993 تک وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی جھیل واقع ہے۔ یہ خوبصورت جھیل جو کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں ملکہ پربت کے دامن میں واقع ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت دشوار گزار پتھریلے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب آپ ٹریکنگ کر کے آنسو جھیل پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر ہوا میں آکسیجن کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، اور یہاں پہنچنے کے بعد شدید تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی دل کا مریض ٹریکنگ کر کے آنسو جھیل پر پہنچے گا؟ انبلیویبل، بہت مشکل سے یقین آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویلاگ ہمایوں اشرف صاحب کے ساتھ کیا تھا، جو میرے پیشنٹ ہیں، دل کے مریض ہیں۔ جب میرے پاس آئے ان کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی تھی اور ان کے دل کی نالی LAD میں ایک سٹینٹ ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے احتیاط نہیں کی۔ انہوں نے سوچا کہ چونکہ اب تو میرے دل کی نالی میں سٹینٹ پڑ چکا ہے، میرا دل نیا ہو گیا ہے، میں جوان ہو گیا ہوں، میں اب وہ ساری باتیں کروں گا جو میں ہارٹ اٹیک سے پہلے کیا کرتا تھا۔ میں کھانے بھی خوب کھاؤں گا، میں تمباکو نوشی پھر شروع کر دوں گا، نہ چلنا نہ پھرنا۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کا سانس خراب ہونا شروع ہو گیا۔ جب یہ میرے پاس آئے تو انہیں یہ بات میں نے سمجھائی کہ آپ اپنے ذہن سے یہ نکالیں کہ اینجیوپلاسٹی کے بعد آپ کا دل نیا ہو گیا ہے۔ آپ کا دل نیا نہیں ہوا، آپ کو صرف ایک وقتی سہارا دیا گیا ہے۔ آپ کے دل کی خون کی نالی جس میں تنگی تھی، اس میں سٹینٹ ڈال دیا گیا ہے۔ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کے دل کی نالی کا وہ حصہ جو سٹینٹ سے پہلے ہے، یا تو وہ بند ہو سکتا ہے، یا سٹینٹ بند ہو سکتا ہے، یا دل کی نالی کا وہ حصہ جو سٹینٹ سے آگے ہے وہ بند ہو جائے گا، یا دل کی کسی اور نالی میں زیادہ تنگی آ جائے گی۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب ان کی ایکو کی گئی تو ان کے دل کے سکڑنے کی صلاحیت، جسے ہم ایجیکشن فریکشن کہتے ہیں، وہ 25% پر آ گئی تھی۔ اب آپ سوچیں، دل کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، ایجیکشن فریکشن 25% پر آ گئی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ ڈاکٹر صاحب بس اب تو میری زندگی کے آخری دن ہیں، بس اب میں کیا کروں گا، اور وہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتے، کام کرنا چھوڑ دیتے، مایوسی ان پہ غالب آ جاتی، ڈپریشن میں چلے جاتے۔ لیکن ہمایوں اشرف صاحب نے یہ نہیں کیا۔ ان کو جو کچھ بتایا گیا انہوں نے اسے ریلیجسلی فالو کیا، دواؤں کی پابندی کی، گہرے گہرے سانس لیے، اپنے آپ کو تبدیل کیا، اور میں نے آپ کو ان کے ویلاگز دکھائے تھے جس میں یہ پہاڑوں پر 14 کلومیٹر کی ٹریکنگ کرنے لگے۔ ایک وقت یہ آیا اور اب ہمایوں اشرف صاحب گئے آنسو لیک کو ایکسپلور کرنے کے لیے، آنسو لیک دیکھنے کے لیے کہ یہ قدرت کا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے کیسا ہے، کتنا خوبصورت ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے پہاڑ کیسے ہیں۔ انہوں نے آنسو لیک تک جانے والے پتھریلے راستوں پر خود ہی ڈرائیونگ کی، اور جب یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے آنسو لیک کی ٹریکنگ کی تو آپ دیکھیں کہ ان کا سانس کتنا خراب ہوا۔ لاسٹ اسینٹ، اوپر ویری ٹف،
ویری ٹف ہے سر. یہ بولڈرز جو کراس کر رہے ہیں وہ نیچے میرے ساتھی آ رہے ہیں. عارف، داؤد، او مائی گاڈ، یہ ملکہ پربت. ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں، ان کی کیفیت دیکھیں، اور یہ کس ہمت کے ساتھ ٹریکنگ کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ آرام کر رہے ہیں، کس طرح وہاں پر یہ انجوائے کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے زندگی کو مثبت انداز میں گزارنے کا طریقہ. یہ نہیں ہوتا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو گئی ہے تو ہم بستر پہ لیٹ جائیں. ملکہ پربت، کیا خوبصورت ماحول، بادل، نیلا آسمان، خوبصورت وادیاں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے نوازا ہے. کہیں برف پوش پہاڑ ہیں، کہیں صحرا ہے، کہیں دریا، کہیں سمندر، خوبصورت وادیاں، جھیلیں. پاکستان میں تقریباً 60 جھیلیں ہیں، اور آپ دیکھیں بعض جھیلیں کتنی بلندی پر واقع ہیں. اگر ہمایوں اشرف صاحب اتنی ہمت کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دل کا ہر مریض اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کو انجائنا ہے یا ہارٹ اٹیک، آپ کے دل کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، آپ کے دل کے ویلوز خراب ہیں، یا دل کے باہر جھلی کا مسئلہ ہے، دل کے بجلی کے نظام کا مسئلہ ہے، یا آپ کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکتا ہے، دل ڈوبتا ہے، دل رک رک کے چلتا ہے. یہ سب مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی سوچ کو مثبت انداز میں ڈھال لیں. آج سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ دل کی بیماری کو میں نے اپنے اوپر غالب آنے نہیں دینا. میں نے زندگی گزارنی ہے، اور ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ دل آپ کا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ بھی ہمایوں اشرف صاحب کی طرح پہاڑوں پہ ٹریکنگ کریں گے، آنسو لیک پہ جائیں گے. کتنی بلندی پر واقع ہے. آپ روزانہ واک کریں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے. ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوراک کو سادہ رکھنا ہے. آپ کی خوراک میں سبزیاں، پھل ہونے چاہیے. آپ کی خوراک میں گھی نہیں ہونا چاہیے، مکھن نہیں ہونا چاہیے. آپ کی خوراک میں خوردنی تیل جو بازار میں ملتے ہیں آلودہ، ان کو استعمال نہیں کرنا. جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ نے خالص زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے. سرسوں کا تیل اگر آپ کو مل جاتا ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے. دودھ کا استعمال کریں، لیکن کوشش کریں کہ بالائی اتار کے دودھ کا استعمال کریں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. دودھ سوڈا نہیں، دودھ سوڈا آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. دالوں کا استعمال کریں، لوبیا استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں. موسم کے پھل آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پھل بہت مہنگے ہیں. ہم نے اپنی پریکٹس میں دیکھا کہ مریض کو آپ کوئی بھی گولی جتنی مہنگی لکھ کے دیں وہ کھا لیں گے، چاہے وہ گولی 200 روپے کی ہو، 300 روپے کی ہو، وہ روزانہ کھا لیں گے. لیکن اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ 200 روپے کے پھل کھا لیں تو میرا خیال ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر راضی ہوتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مہنگائی بہت ہے. میں مانتا ہوں، میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان میں حالات بہت ٹف ہیں، سب کے لیے ٹف ہیں، لیکن ہمیں انہی ٹف حالات میں گزارا کرنا ہے. اپنے لیے وقت بھی نکالنا ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچانا ہے، تاکہ اگر ہم اپنے اوپر لگائیں گے، اپنی صحت پر لگائیں گے، کچھ ایسا کھانا کھائیں گے جس سے ہماری صحت بہتر ہو، تو نہ صرف ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے بلکہ اپنے خاندان کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک مفید شہری بن سکیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تمباکو نوشی نہیں کرنی، الکوہل کا استعمال نہیں کرنا، پیٹ بھر کے کھانے نہیں کھانے، غصہ نہیں کرنا، ہر کام کو بہت آرام سے کرنا ہے. جب بھی کوئی مشکل آئے،
کوئی پریشانی ہو ہمیشہ سوچ لیا کریں کہ میکسیمم کیا ہو سکتا ہے۔ صدقے دل سے اللہ سے دعا کریں، اور دل سے جو دعا نکلے گی اللہ اس دعا کے نتیجے میں یقیناً آپ پر اپنا کرم فرمائے گا۔ دل کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ دل جتنا آپ کا صاف ہوگا، اس میں بغض نہیں ہونا چاہیے، اس میں حسد نہیں ہونا چاہیے، اس میں انتقامی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو غصے سے پاک ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات کہ زندگی گزاریں اپنے حساب سے، اپنی سوچ کے مطابق۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، فلاں شخص کیا کہے گا۔ نو، آپ آزاد پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی سوچ کے مطابق جائز انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، تندرست اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔